نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج اگر زمین پر انصاف، سادگی، بہادری اور خوف خدا کے پیکر کو تلاش کیا جائے تو وہ کون ہوگا؟ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس کا نام عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جاہلیت میں سخت مزاج مگر سچے اور انصاف پسند انسان، اسلام کے دشمن تھے مگر حق کے متلاشی بھی۔ ایک دن قرآن کی آیات دل میں اتر گئیں اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کے سپاہی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسلام کو وہ عزت ملی جو کبھی نہ گئی۔ یہی ہوتا ہے سچا بدلاؤ جو دلوں سے ہوتا ہے۔ جب سب مسلمان چھپ کر مدینے ہجرت کر رہے تھے تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، کعبے کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آ کر عمر کو روکے۔ یہ ہوتی ہے بہادری جو حق کے لیے ڈٹ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلافت حضرت عمر کے سپرد ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر میں راہ حق سے ہٹ گیا تو مجھے سیدھا کر دینا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا قیادت حکومت نہیں ذمہ داری ہوتی ہے۔ قیادت وہی جو امت کی خدمت بن جائے۔ وہ خلیفہ جو پورے عالم اسلام کا حکمران تھا مگر کپڑوں میں پیوند ہوتے، کھانا اکثر روکھی روٹی کبھی زیتون یا سرکے کے ساتھ کھاتے، راتوں کو مدینے کی گلیوں میں تنہا گشت کرتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، بیواؤں کا کھانا خود پکاتے۔ یہ ہے وہ سادگی جو تخت پر بیٹھ کر بھی عاجز بنائے۔ عدل کا عظیم واقعہ۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک قطبی نوجوان کو بلا وجہ مارا۔ وہ قطبی نوجوان مدینے آیا، حضرت عمر سے گورنر اور بیٹے کی شکایت کی تو حضرت عمر نے گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا اور قطبی سے کہا، مارو اسے جیسے اس نے تمہیں مارا۔ پھر فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ یہ جملہ انسانی آزادی، عدل اور ظلم کے خلاف سخت موقف کا عظیم اظہار ہے۔ یہ ہوتا ہے عدل جو ظلم کو تخت سے اتارے اور مظلوم کو حق دلائے۔ ان کے دور میں عراق، شام، مصر، ایران، روم تک اسلام پھیل گیا لیکن وہ کبھی فخر نہ کرتے۔ فرماتے، اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے گا۔ اصل کامیابی وہ ہے جو دلوں کو فتح کرے، زمینوں کو نہیں۔ اور آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا خوف خود عمر کو ہر رات رلاتا تھا۔ وہ عمر جو دن کو عدل کرتا تھا اور راتوں کو گلیوں میں پہرا دیتا تھا، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی مگر دل میں صرف اللہ کا ڈر تھا۔ فجر کی ٹھنڈی ساعتیں تھیں، مسجد نبوی میں نور بکھرا ہوا تھا اور عمر، وہ عمر جو پوری رات امت کا پہرا دیتا تھا، اب صفوں کو سیدھا کروا رہا تھا، لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہا تھا۔ نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور عین حالت سجدہ میں ایک مجوسی غلام فیروز جسے ابو لولو کہا جاتا ہے چھپ کر خنجر لے آیا اور خلیفہ وقت، امت کا نگہبان، اللہ کا ڈرنے والا بندہ عمر بن خطاب پر وار کر دیا۔ صرف ایک وار نہیں، 6 وار۔ خنجر تو دھاری تھا اور ہر وار ایک صدمہ تھا امت کے لیے۔ نماز میں ایک چیخ گونجی، صفوں میں خلل پڑا اور عمر گر چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا، کیا میں نے نماز مکمل کر لی؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، آپ پر حملہ ہوا ہے۔ تو فرمایا، نماز چھوڑ کر اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ مجھے میرے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر اجازت مانگتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے رو کر فرمایا، میں نے اپنی جگہ عمر کو دے دی، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے۔ جب عبداللہ واپس آئے اور بتایا تو عمر کے چہرے پر سکون چھا گیا اور کہا، الحمدللہ، میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ آپ کا جسم مبارک زخموں کی شدت سے ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر زبان پر یہی تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے اس حال میں اپنا دیدار نصیب فرما کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے۔ وہ آنکھیں جن سے امت کا درد ٹپکتا تھا بند ہو گئیں، وہ ہاتھ جو یتیموں کے سر پر پھرتے تھے ساکن ہو گئے۔ امت کا عمر، زمین پر عدل قائم کرنے والا عمر، نبی کے پہلو میں جا سویا۔ کامیابی یہ نہیں کہ کہاں جیتے، کامیابی یہ ہے کہ کہاں دفن ہوئے۔